جو یہاں آیا ہے اسے جانا ہوگا ایک دن، جب فنا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کیا ایک دن۔ اس میں شک نہیں، رب تبارک و تعالی کا قانون ہے، جس کی جو موت کا وقت لکھا ہوا ہے وہ آ کر رہے گا، اور بسا اوقات کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں، ان اسباب کے بیگ میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کی ذمہ داری بالخصوص حکومت کی اور اسی طرح سے عوام کی بھی، عدالتوں کی بھی بنتی ہے۔ کراچی سے حویلیہ جانے والی ہزارہ ایکسپریس نواب شاہ کے قریب الٹ گئی، کیوں؟ 10 بوگیاں متاثر ہوئیں، کچھ وجوہات تو ہوں گی نا، بغیر وجوہات کے ایسے ہی ٹرین نہیں الٹا کرتی ہے۔ اس میں محکمے کی عدم توجہی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح سے لائن میں میکینیکل فالٹ بھی ہو سکتا ہے، دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی چھان بین کرے اور حقائق تک پہنچ کر کے اگر دہشت گردی ہے یا محکمے کی کمزوری ہے اس کو درست کرانے اور دہشت گردوں کو عبرتناک سزا دینا یہ عدالتوں کا اور حکومت کا کام ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو روز قیامت جو ہے ان کو اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، 50 سے زائد اموات ہو گئی، 100 سے زائد زخمی ہو گئے، ملک کا بھی نقصان اور انسانی جانوں مسلمانوں کا بھی نقصان۔ ذرا ان سے تو پوچھیں کہ جن کے گھر میں صف ماتم بچ گئی، ایک گھر کے 4، 6، 8 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے، اگر اللہ نہ کرے ہمارے گھر میں یہ کیفیت ہوتی تو ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ ہمیں اپنے ان ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے اور اس طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت کی طرف اس طرف بات توجہ دلاؤں گا حکومت کی بھی، کہ اس موقع کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہاں جتنے بھی لوگ آباد تھے ارد گرد میں، یا جو ٹیکسی والے تھے، گاڑیوں والے تھے، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ ان بیچاروں کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے، مدد کرنے کے بجائے 100 کی جگہ 500، 500 کی جگہ 5000 کرایہ وصول کر رہے ہیں۔ وہاں سے کراچی تک کا 10,000، 15,000، 20,000 مانگتے رہے۔ ایسے لوگوں کو گرفتار کریں کہ لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، کون ہے یہ؟ کلمہ پڑھ لینے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرنے والے، اور یہ تصور رکھنے والے کہ مرنے کے بعد ہم جنت میں نہیں گئے تو پھر کون جائے گا۔ ہاں، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد جہنم میں یہ نہیں گئے تو پھر اور کون جائے گا۔ کسی کے مشکل وقت میں کام آنا اسلام نے سکھایا ہے، امام کائنات نے سکھایا ہے، اسلامی تعلیمات ہے، قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ وہاں تو یہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ خود تھوڑا سا گھاٹا اٹھانا پڑ جائے لیکن اپنے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہاں تو ہونا یہ چاہیے تھا، یہ ٹیکسی والوں کو، بسوں والوں کو، کوچوں والوں کو وہ کہتے کہ آپ اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ نے تو ٹکٹ سارے کچھ لیے ہوئے تھے، پیسے جمع کرائے ہوئے تھے، ہم آپ کو فری میں کراچی کے اندر چھوڑتے ہیں۔ یہ تھا اس آیت کے اوپر عمل، نہ کہ ان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے 10,000، 15,000 اور 20,000 کرایہ مانگ رہے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آئی؟ ان کو حیا نہیں آئی؟ اللہ کے ہاں روز قیامت کیا جواب دیں گے یہ؟ میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی گرفتاری کرے، ان کو ایسی سزا دے کہ کبھی دوبارہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کر پائے۔